غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کے یمن پر بھی فضائی حملے، 4 افراد جاں بحق، 29 زخمی۔ یمنی وزارت صحت کی تصدیق، اسرائیلی فوج کے مطابق طیاروں نے حدیدہ اور راس عیسیٰ میں بندرگاہ اور بجلی کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے اسرائیلی حملے کے پیش نظر پہلے ہی دونوں کو خالی کرا لیا تھا۔ گزشتہ روز حوثی باغیوں نے تل ابیب ایئرپورٹ پر راکٹ داغا تھا، جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا تھا۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کا جثہ خاکی مل گیا۔ عربیہ نیوز کے مطابق حسن نصر اللہ کا جثہ خاکی ملبے کے نیچے سے ملا۔ جسم پر کسی بڑے زخم کا نشان نہیں، لگتا ہے شہادت دھماکے کی شدت سے ہوئی۔ حسن نصر اللہ جمعہ کی شب بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کی تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ اسرائیل کا ایک اور سینئر حزب اللہ رہنما کی شہادت کا دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے مرکزی کونسل کے رکن نبیل قاؤق ہفتے کو فضائی حملے میں مارے گئے۔ لبنان میں اسرائیل کی بمباری جاری، ایک روز میں 105 شہری شہید، 359 افراد زخمی۔ ایران کا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اپنی فوجیں لبنان بھیجنے کا اندیا۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ محمد حسن اختری کہتے ہیں لبنان اور گولان کی پہاڑیوں پر ایرانی فوجوں کی تعیناتی کے لیے اجازت دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے کے عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کا رد عمل، ترجمان دفتر خارجہ کے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی مہم جوئی کی مذمت، لبنانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مشرقی وسطیٰ میں ہر قسم کی جنگ سے گریز کا مشورہ، کہا وہ جلد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کریں گے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد امریکہ کو تیار رہنا چاہیے۔ حزب اللہ، ایران، عراق، شام میں ملیشیا کے گروپوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ خطے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی فورسز کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر دنیا بھر میں احتجاج۔ پوپ فرانسس کی اسرائیلی حملوں میں حسن نصر اللہ اور شہریوں کی شہادت کی مذمت، کہا کہ لبنان میں یہ حملے اخلاقیات سے ماورا ہیں۔ پوپ نے کہا کہ جنگ غیر اخلاقی ہے، لیکن جنگ کی قواعد میں بھی کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کا حسن نصر اللہ اور غزہ کے شہداء سے اظہار یکجہتی، انتخابی سرگرمیاں معطل کر دیں، کہا وہ غم اور مشکل کی اس گھڑی میں لبنان اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ فلور کراسنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج بڑی سماعت، آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی اپیلیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مدوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ۔ 17 مئی 2022 کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلے میں کہا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا نا انصافی ہوگی، کم از کم یہ پارلیمنٹ آئینی ترامیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت سیاسی مقاصد کے لیے ترامیم کرانا چاہتی ہے، شخصیات کی بجائے عدالتی اصلاحات کے لیے ترامیم ہونی چاہیے، آئینی عدالت کے حق میں ہے، یہ میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اپنا آئینی مسودہ تیار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں کیا مسودہ تیار کر کے لاتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، کہا جب چاہیں قومی ترمیم آ سکتی ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے چاہتے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی بولے، رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی، ترمیم کو عوام کے سامنے اور اسمبلی کے فلور پر رکھنا چاہیے۔ صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بیان غیر اہم قرار دے دیا، کہا علی امین گنڈاپور کا لب و لہجہ بچکانہ ہے، پارٹی کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ کا سرکاری بیان دینا مناسب نہیں، صوبائی حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ صوبے کو صوبے سے لڑانا چاہیے۔
हुकूमत की जानिब से जलसा रोकना भी गैर जमहूरी है। PTI को इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ कहते हैं कि गोली चलाने और लाशें गिराने का वज़ीर आला KP का बयान नाकामी का एतराफ़ है। गंडापुर अब गाली से गोली पर आ गए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत से वादे पूरे न करने का शिकवा। कहा मुत्तहिदा ने नून लीग से इत्तेहाद किया। आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बात करें, हमारा इत्तेहाद आपसे है, पीपल्स पार्टी से नहीं। मुआहिदा भी रायबंद में जाकर पीपल्स पार्टी से नहीं किया था। शहरी सिंध के लोग हमसे सवाल करते हैं, अगर आप 20 साल के लिए मजीद कोटा लगा रहे हैं तो मैं अपनी असम्बली रुकनीत पर लानत भेजता हूँ। किसी से लड़ाई नहीं चाहते। कराची का अमन हमारे कारकुनान की कुर्बानियों की बदौलत बहाल हुआ। छह वजारतें ख़त्म करने का फैसला कर लिया। 2 ज़म हो गईं। 1.5 लाख असामियाँ भी ख़त्म कर दी जाएंगी। वज़ीर ख़जाना का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, काबीना ने भी तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। इस्लाहाती अमल आसान नहीं, कानून साजी करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना का 1 साल में फाइलर्स की तादाद डबल होने का भी दावा। बोले, रवां साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक जा पहुंची। मुआशरे इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए। अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे। वज़ीर ख़जाना ने मईशत में बेहतरी का भी बता दिया। बोले, महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पीपल्स लायर्स फोरम से खिताब भी होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सुबह 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब। अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरकजी जनरल कौंसिल का मुतफ़िक़ा तौर पर दोनों ओहदों का ऐलान। JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में हों। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को अमीर JUI मुंतखब होने पर मुबारकबाद।